बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी साइंस है, इसको समझना आज के शो में बहुत ज़रूरी है। लेट्स फोकस ऑन दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जस्ट द राइट पर्सन टू टॉक टू, बिकॉज डॉक्टर सदाकत ने बात हमेशा की है टाइम मैनेजमेंट में। मैं खुद उनके पास गई हूँ कि मुझसे वक्त मैनेज नहीं हो पा रहा होता, आप बताइएगा। उन्होंने कहा आप आइएगा सेशंस के लिए, तो मैं खुद जाऊँगी, लेकिन एक मुख्तसर एक समरी आज हम पेश कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक पे। साथ साथ आज हमारे साथ पहली बार शो पे मौजूद है अतीक अहमद साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कमाल की शख्सियत है। ये आपको आज के शो के बाद पता चल जाएगा। थैंक यू अतीक साहब फॉर जॉइनिंग अस। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको आना पड़ेगा बार बार जी इंशाल्लाह। ऑलराइट डॉक्टर सदाकत, दुनिया क्या क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, सारा वक्त जो अपना है वो फजूल की बातों में लगा देते हैं। जिंदगी बेहतर अंदाज में वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या करें? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की बात बड़ी आम होती है और हम कहते हैं कि जी वक्त को अच्छा मैनेज करना चाहिए। तो असल बात यह है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते बल्कि अपनी मैनेजमेंट करते हैं, यानी अपने पर्सन को मैनेज करते हैं कि हम अपना कहना मानना शुरू हो जाए। सबसे ज़्यादा वक्त इस बात पे ख़राब होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, टाल मटोल करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। तो वो बात वक्त की नहीं है, वक्त पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस अपनी ज़ात पे करने की ज़रूरत है। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, लेकिन दर हकीकत महंगाई नहीं होती, उनकी आमदनी कम होती है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनके मुंह पे महंगाई का लफ्ज़ कभी नहीं आता क्योंकि उनकी आमदनी बहुत होती है। तो अक्सर औक़ात जब हम कहते हैं लाहौर आ गया है, तो असल में लाहौर नहीं आया होता, हम लाहौर आए होते तो जब हम ये उलट बात करते हैं, हमेशा उलट बात करते हैं कि जी हमारे पास वक्त नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। वक्त सबके पास होता है और वक्त एक ऐसी कमोडिटी है जो हर एक को हर वक्त मिल रहा होता है, हर वक्त न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल रही होती है। आपसे तो बड़ा जेलस हूँ मैं डॉक्टर सदाकत, आप इतना बड़ा नेटवर्क अपना मैनेज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं मेरे पास इसका भी टाइम होता है, मैं रेस्ट भी करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो ये कैसे करते हैं, जरा बताएं। टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा? नहीं, टाइम टेबल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका अपनी ज़ात को मनाने से ताल्लुक है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को मना पाते हैं किसी काम करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो टाइम वेस्टर है वो टाल मटोल है। अच्छा अभी करता हूँ, ज़रा थोड़ी देर के बाद, अभी जागता हूँ, अभी यूँ कर लूँगा। तो ये जो सुबह लोग वक्त पे अपने दफ्तर नहीं पहुँचते, देर से आते हैं और फिर कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत थी, फलां बहुत था। असल बात ये थी कि वो जाना नहीं चाह रहे थे काम पे। कभी डेट पे भी कोई लेट हुआ? तो जहाँ जाना होता है वहाँ जरूर। How do you get these examples? कमाल है भाई। अच्छा, मतलब कमाल है। तो उसमें जब हमें जहाँ कहीं जाना होता है तो फिर हम जरूर चले जाते हैं। तो जहाँ नहीं जाना होता तो फिर हम हीले बहाने ढूंढते ढूंढते अपने आप को मनाते वगैरह, इसमें देर हो जाती है और बाद में हम बहाने करते हैं। लेकिन मैंने देखा है पिछले बहुत से सालों में कि ज़्यादा वक्त अवेलेबल होने लगा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले जो काम घंटों में होते थे अब मिनटों में होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। हम जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, बट एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे टेक्नोलॉजी इतनी है कि वक्त ज्यादा होना चाहिए आइडियली। अब अगर नहीं है तो ये हमारी अपनी कोताही है। अतीक साहब, हाउ डू यू टेक दिस फॉरवर्ड? वक्त क्या है? वक्त एक कमोडिटी है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, और सबके पास बराबर अवेलेबल है। कौन कैसे यूज करता है ये आपकी अपनी चॉइस होती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम उसको प्लान नहीं कर पाते। हम टाइम की कमी का रोना जरूर रोते रहते हैं, मगर हम अपने टाइम को खुद प्लान करते नहीं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर जैसे मेरे पास 10 काम हैं तो आई नीड टू सेट इट अप इन माय माइंड, पहले रन डाउन उसका प्रायोरिटाइज, यू नो, द बेसिक थ्योरी ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटाइजेशन। आप एक साइड पे प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, एक साइड पे अपना टाइम का, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इट्स अ साइंस। तो उसको बना के जब आप बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर सदाकत, जिनके पास वाकई टाइम नहीं होता, जैसे मैं, बस वाकई नहीं होता टाइम, सीरियसली, मतलब, और शायद आप किसी भी होम मेकर से ये पूछेंगे तो कहेंगे टाइम नहीं है। देखिए, टाइम जो नहीं होता तो पहले तो ये बात ही गलत है। टाइम ही टाइम है। देखिए, जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और जब तक सांस ले रहे होते हैं,
تو کبھی وقت تھمتا نہیں, وقت چلتا رہتا ہے اور یعنی ہمیں ملتا رہتا ہے. کوئی زمانہ تھا, پرانا زمانہ, جب ابھی گھنٹے اور منٹوں کی بات نہیں ہوتی تھی, ایسے بات ہوتی تھی کہ صبح کے وقت ملیں گے یا سپہر کو ملیں گے, شام کو ملیں گے. پھر انسان نے وقت کو میئر کرنا شروع کیا تو گھنٹوں میں میئر کرنا شروع کیا, اور پھر منٹوں میں, اور پھر سیکنڈوں میں, اور اب سیکنڈوں کے بھی 10 حصے, اور پھر 10ویں حصے کا بھی 10 حصے. تو یہ جو وقت کو ناپنے کا انسان نے سیکھ لیا تو اس سے چینج آئی, اس سے بڑا فرق پڑا. لیکن سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی خود کام کرتے ہیں یا کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں, یعنی کوئی گول سیٹ کرتے ہیں, تو گول وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی ٹائم لائن اٹیچ ہوتی ہے. تو میں اپنے دفتر میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو نئے لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہ یہ کام آپ کتنی دیر میں کریں گے, تو ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی ٹائم لائن ہی نہیں ہوتی. یا گھر پہ رینوویشن چل رہی ہے. اچھا, یہ کریٹو لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے, یہ ٹائم کا نہ پوچھیں ہم سے. اچھا, یہ کریٹو ہونے کا نہیں مسئلہ, یہ بے راہ رو ہونے کا مسئلہ ہے, یہ گمراہ ہونے کا مسئلہ ہے. میرے گھر میں رینوویشن چل رہی ہے تو میں جب ترخان یا کسی کو پوچھتا ہوں کہ یہ کام کتنی دیر میں ہوگا, تو کہتے ہیں ایک تسی تلوار بڑی لٹکا دیں ہو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ آپ 2 منٹ میں کریں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کب ہوگا, اور پھر میں نہیں آپ سے کہوں گا کہ اسے جلدی کریں. صرف آپ کمٹ کر دیں کہ یہ کتنی دیر میں ہوگا. اور یہ ایک سنگل جو نسخہ ہے, اس سے میں نے بہت لوگوں کو یہ شعور دیا ہے, احساس دیا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے تو آپ اس سے کم و بیش وہ کام کر پائیں گے. جب کوئی ٹائم لائن نہیں ہوتی تو پھر چاہے گھنٹے گزریں, چاہے مہینے گزریں, چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے, اس ٹائم کے ہونے کا امکان نہیں. اور بعد میں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کام ہوا, کہتے ہیں اچھا وہ کرنا تھا. So should we write it down, ڈاکٹر صداقت؟ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اب آپ کے پاس بڑی سہولتیں ہیں, آپ اپنے سیل فون پہ ایک الارم لگا سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو جائے تو مجھے پتہ چل جائے. جیسے 4 بجے کوئی کام ختم کرنا ہے تو اب 3 بجے کا نہیں. روبوٹک تو وہ ہوگا جو کسی کے پروگرام پہ چل رہا ہوگا. جب آپ اپنے لیے پروگرام سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ روبوٹک نہیں ہوتے. اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور آرام کی چیز ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جو بندہ ڈسپلن میں ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس کی جان بڑی مصیبت میں ہے. خود اس سے پوچھیں تو اس کی جان بڑی آسانی میں. یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. آئی ٹوٹلی اگری ٹو یو. ٹھیک صاحب, پرائیورٹیز کی آپ نے بات کی, ترجیحات میرے خیال میں ہماری مختلف ہو گئی ہیں. جتنی ٹیکنالوجی نے آسانیاں پیدا کرنی تھی, جیسے کہ ڈاکٹر صداقت نے کہا, اتنی ہی مشکلات ہم نے خود اپنے لیے بڑھا لی ہیں. ہماری ترجیح گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہماری ترجیح ہے کہ 10 گھنٹے ہم سوشل میڈیا پر بیٹھیں گے. ماں اور بچہ بھی بیٹھا ہوگا تو ماں لگی ہوگی الگ سوشل میڈیا پہ, بچے کو کوالٹی ٹائم نہیں ملتا. تو معیاری ٹائم اسپینڈ کرنے کا کیا منتر ہے؟ اس میں ایک یو یوز دا رائٹ ورڈ, اٹس اے منترا. اگر آپ دنیا کے بہت سکسیسفل لوگوں کی ہسٹری کو پڑھیں تو وہ اپنے ٹائم کو کس طرح مینج کرتے ہیں, اس میں 2 ایگزامپلز اس کے اوپر کوٹ کروں گا. ایک, ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی, اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہت اچھی روشنی ڈالیں گے, کہ ہم نے ایوننگز اور لیٹ ایوننگز کو امپورٹنٹ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ٹو یو. اب اگر آپ غور کیجئے, مذہب نے کیا بتایا, صبح فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں کتنا ٹائم ہمیں اسپیئر دیا. کیا بات. ٹھیک ہے, کس لیے کہ اپنے میکسیمم کام کر لو, کیونکہ اس وقت آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے. اچھا, لیکن جو انسومنیاکس ہیں, ایک تو انسومنیا ایز ان جو ٹرم ہے, اس سے مجھے بڑا اختلاف ہے. یہ بڑا نئی چیز ہے جس پہ بہت لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. ان کو تو وہ کہتے ہیں انرجی تو ہے ہی نہیں صبح کے ٹائم. یہ غلط ہے نا, یہ ان کے وہی غلط ٹائم مینجمنٹ ہے جس سے وہ انسومنیا کے اوپر لے کے گئے. آپ لیٹسٹ ریسرچ کی اگر بات کریں, اسپیشلی ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے, آئی مائی سیلف فرام ٹیکنالوجی, اگر آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا نہیں چھوڑتے تو آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ یا موبائل ہوتا ہے اور آپ سو جاتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ آپ پراپرلی سو پائیں گے؟ اور وہ سرحانے بھی رکھا ہوتا ہے. سو کمنگ بیک, سو اللہ تعالیٰ نے وہ نمازوں سے ہی ٹائم مینجمنٹ سکھا دی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ سکسیسفل لوگوں کی بات کریں, آپ نے کہا فیملی کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے ہیں.
You know, the most successful people, the first thing they do after whatever they pray and go into the exercise, they spend their time with the families before they they are going to the office. आप अच्छे यादें लेके घर से भी जाएंगे, फैमिली को अच्छा टाइम देके जाएंगे, तो आप परफॉर्म भी अच्छा करेंगे. ठीक है, बहुत बहुत बेहतर बात आपने की, खूबसूरत बात. विल टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान. डॉक्टर अमरीन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट. अमरीन, आपसे यही सवाल हम करना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं जब हस्बैंड बीवी को वक्त नहीं देता और वर्कaholic होता है, या बीवी हस्बैंड को ये लगता है कि बीवी जो है वो बच्चों में उलझ के रह गई है, घरेलू काम काज में उलझ के रह गई, उसको टाइम नहीं दे रही. तो इस रिलेशन में वक्त की इम्पोर्टेंस आप इलैबोरेट करेंगे प्लीज़. मज़े की ये बात है कि जो आपने कहा कि बीवियों का हमेशा ये गिला शिकवा होता है कि ये हमें टाइम नहीं देते, ये रात को भी आते हैं, ये मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हैं, ये टीवी पे बैठ जाते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते. अगर हम इन्हें कहें कि आउटिंग पे जाना है तो कहते हैं हम थके हुए हैं, आप खुद ही चले जाओ. सो दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न जो कि उन दोनों को मैरिटल रिलेशनशिप्स को उनको एनॉय करती है. एंड एट द सेम टाइम हस्बैंड्स का ये गिला होता है समटाइम्स कि हम वीकेंड्स पे भी जब घर में होते हैं, छुट्टी वाले दिन भी घर में होते हैं, तो सारा दिन जो उनकी जो बेगमात हैं वो काम में लगी हुई होती हैं. तो इसमें बहुत ज़रूरी है, आगे जाके हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसको हम कैसे कोप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि हम वो जो क्वालिटी ऑफ टाइम हमने फैमिली के देखिए, उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपकी जो अगर वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे. वीकेंड्स पे जो है वो एक दूसरे को क्वालिटी ऑफ टाइम दे ताकि वो 5 डेज का कॉम्पनसेशन उन 2 डेज में हो. फिर इसी तरह आपके अगर बच्चे हैं, आप रात में आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि सारा दिन आप गैजेट्स के साथ, जैसे अतीक साहब ने बात की कि आप गैजेट्स के साथ चिपके हुए हैं, तो उन गैजेट्स को थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंसी अपनी खत्म करके उनको साइड पे रखें. आप घर आते हैं, आप खाना खाएं, आप बच्चों के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें. दैट इज द बेस्ट टाइम. जब हस्बैंड वाइफ बच्चे, एक फैमिली टाइम आपका बेस्ट होता है. आप डिनर करें, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें. आई थिंक वो 1 घंटा जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो दैट इज मच मोर बेटर देन कि अगर आप 3 घंटे बैठे हुए हैं फैमिली के साथ और आपस में बातचीत नहीं करें. सो दैट्स दिस वी कॉल द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंडिंग विद द फैमिली. क्वालिटी टाइम सर जी. डॉक्टर सदाकत, बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ फैमिलीज में रूल्स होते हैं. देखिए, रूल्स होना बड़ा जरूरी है. तो वो ये कंपल्शन नहीं होती, ये अंदर से उभरता है. अगर आप बीवी के साथ या खामद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते और फिर कर रहे हैं तो ये क्वालिटी टाइम होगा ही नहीं. और मियाँ बीवी या फैमिली मेंबर्स जब एक दूसरे के साथ करना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ, देखिए कितने मर्द हैं जो वर्क प्लेस से सीधे घर आते हैं, 10% भी नहीं होंगे. ना करें 10% भी नहीं होंगे जो वर्क प्लेस से सीधे घर आते हैं, कहीं दोस्तों से मिल के आते हैं. ठीक है. और जब कोई बाहर का मसला नहीं रहता, जब कोई दिलचस्पी बाहर नहीं रहती, तो लोग तब घर आते हैं. ठीक? अच्छा, अब ऐसे हालात में जबकि लोग मुख्तलिफ चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और अपनी बीवी या खामद या बच्चों में कम दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहेंगे तो होगा कुछ नहीं. और अगर आप कहें कि सारा वीक तो वो काम करें और बिल्कुल टाइम स्पेंड ना करें एक दूसरे के साथ, और सैटरडे संडे को या संडे को टाइम स्पेंड करें, तो ये हो नहीं सकता. क्योंकि आदत जब नहीं होती, आदत उस चीज़ को कहते हैं जो हम रोज़ करते हैं. अगर हम 10 मिनट रोज़ दे दें तो ये बेहतर है बनिस्बत, और पॉसिबल है बनिस्बत इसके कि आप वीकेंड पे ज़्यादा टाइम दें. लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जब आप इस तरह का माहौल देखते हैं कि मियाँ टीवी में लगा हुआ है या बीवी स्मार्टफोन में लगी हुई है या मियाँ किताब पढ़ रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि अपने पार्टनर को छोड़ के इग्नोर करके वो काम कर रहा है, तो इसे इनफिडेलिटी कहते हैं. बेवफाई सिर्फ ये नहीं होती कि मियाँ किसी और औरत के चक्कर में है, बेवफाई ये भी है कि मियाँ किसी और चक्कर में है, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, यानी अगर वो टीवी पे मुसलसल देख रहा है, या बीवी जो है वो मुसलसल टीवी देख रही है या सेल फोन पे है या कुछ और चीज़ है. तो जब आपके दोस्त होते हैं, बहुत जिसे यारेगार कहते हैं, बहुत दोस्त होते हैं, उसमें तो रूल होता है मोबाइल साइड में रख दो तो उसमें तो कोई भी नहीं मोबाइल के ऊपर नजर डालता. बिल्कुल. अच्छा, इसी तरह जब काम काज होता है, जो वर्क प्लेस होती है, या खातून को घर के काम करने पड़ते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता कि बीवी खाना पका रही है या खामद दफ्तर में काम कर रहा है. जब हम काम कर रहे होते हैं
تو یہ اصل مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو واپس پلٹ کر ہم کدھر جاتے ہیں. تو وہ جو ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کیا ہوتا, اپنے چسکے ڈھونڈے ہوتے ہیں, تو ان چسکوں میں ہم انسانوں کو جب اگنور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تو اس سے بات نہیں بنتی. بات تب بنتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں, یہ جو اندر کا جن ہے بالکل اس پہ قابو پاتے ہیں. اور ٹائم ویسٹر سب سے بڑے وہ ہوتے ہیں ایسے کام جو کرنے کے ہی نہیں ہوتے. جیسے آپ کے وارڈروب میں جو کپڑے ہوں آپ نے 3 سال سے نہیں پہنے اور آپ پھر بھی انہیں وہاں ٹنگا ہوا چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو آپ نے ٹو ڈو لسٹ میں اگر رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے آپ نے کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے انہیں کیا ہی نہیں, پر وہیں رکھا ہوا ہے, ان کو نکال دیجئے. میری ٹو ڈو لسٹ بہت بڑی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے روز کی, لیکن ہوتی ہے بہرحال کافی کام اس میں ہو جاتے ہیں. عتیق صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو, اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو دیکھ کے ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, واہ جی بس ہمیں امیگریشن مل جائے اور ہم چلے جائیں, تو وہ اپنے وقت کو الگ طریقے سے یوٹیلائز کریں. کچھ جو ان کے مثبت پہلو ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. وہ کتاب لینے کا شوق رکھتے ہیں اور وہاں پہ اگر وہ ٹرین میں یا بس میں سفر کریں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, یا ایون اسمارٹ فون بھی ہوتا ہے. اسمارٹ فون کا ایک دوسرا استعمال بھی ہے نا, سوائے یہ کہ دوسروں کی زندگیوں پہ نظر رکھنا اور اپنی تصویریں پوسٹ کرتے رہنا تاکہ آپ کو اس تعریفیں ملیں. ایک دوسرا استعمال بھی ہو سکتا ہے, آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ تعمیری آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کیا جائے, کچھ ایسے سجیشنز دے دیجئے لوگوں کو جن کے پاس فراغت ہے اور وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں. میں اس میں 2-3 باتیں کروں گا. جو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو عادت ہے وہ ہوتی ہے جو روزانہ بنائی جائے. اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں. مثلا میں نے اپنے لیے کیا ڈھونڈا ہوا ہے, میرے پاس بھی بہت مصروفیات بہت ہوتی ہیں. میں نے کہتا ٹائم میرے پاس مصروفیات بہت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا کرتا ہوں, مجھے اگر گھر واپس آتے ہوئے کچھ گروسری یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں تو میں اس کو نہیں کرتا, اور میں گھر آ جاتا ہوں اور تب میں ساری فیملی کو لے کے چلا جاتا ہوں. یہ بھی آپ اچھا ٹائم آئیڈیا اسپینڈ کر رہے ہے, ہیں, ویری نائس. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو, یہ کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے, آپ کو اپنے ٹائم کے اندر سے ٹائم کو مینج کرنا سیکھنا ہے. اور پھر واپس آپ کی طرف آتے ہوئے کتاب جو آپ نے کہا, ایک خوبصورت طریقہ انہوں نے ڈھونڈا کتاب کا کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. ویسٹ میں بہت سارے ملکوں نے واٹ دے ڈیڈ, ایک فیملی ہے جس کا بچہ ابھی صرف 3 سال کا ہے, تو روزانہ آدھا گھنٹہ میاں بیوی اور وہ 3 سال کا بچہ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں. 3 سال کے بچے کو یا 2 سال کے بچے کو کتاب کا پتہ نہیں ہے, لیکن اس کو آپ کو ایک کلرنگ بک یا کچھ دے دیتے ہیں اور آپ اپنی کتاب پڑھ چاہے نہیں رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے. تو سوچئے وہ کلچر کس طرح سے انکلکیٹ ہوگا اس بچے کے ذہن میں. That is how they have started using their time with this reference. Exactly, پھر آپ باغبانی کر سکتے ہیں. There are lot of things جو feel good factor ہوتا ہے, جیسے کتابیں آپ کی بہترین دوست ہیں اور اس کا کوئی کمپنسیشن اسمارٹ فونز نہیں ہو سکتے. باغبانی ہے بہترین, اگر ایک چھوٹا سا پتا بھی نکل رہا ہوتا ہے آپ اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو خوشی دے گا وہ بالکل بتائی نہیں جا سکتی. بہت ساری چیزیں, پلیز فراغت کو اچھے سے یوٹیلائز کریں, بجائے کہ سیڈس قسم کے ڈرامے دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا کا عجیب و غریب سا استعمال. ہاں بالکل ڈپریشن ہو جاتا ہے, اپنے میاں پہ شک کرنے لگتی ہیں عورتیں ان ڈراموں کو دیکھ کے, اچھا خاصے ریلیشنز ختم ہوتے ہیں. سو یا امرین, میں آپ پہ آنے سے پہلے ذرا معصومہ کی کال شامل کر لوں. معصومہ السلام علیکم. ٹھیک ہوں, آپ کیا کرتی ہیں ویسے اپنا وقت؟ چلو یہ بھی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے, فون پہ بات کرتے کرتے کام ہو رہا ہے. ویری نائس. بالکل ہاں جی, کیونکہ میں خود اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنوں گی تو ان کو کچھ ٹائم مینجمنٹ کا یا میں تو ان کو یہی کہتی ہوں کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے, جو اس کے ساتھ نہیں چلے گا وہ اس کو کاٹ دے گا. تو بس میں نے بھی ایک رول بنایا ہوا ہے کہ 6:45 سے پہلے کسی نے ٹی وی نہیں لگانا. وہ کہتے ماما ہم نے اپنا ہوم ورک فنش کر لیا, اب کیا کریں گے, بک ریڈنگ کرو, چلو اسٹوری بکس پڑھو. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا, کچھ گھروں میں جو رولز ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صداقت, بڑا پڑھ کے مزہ آتا ہے. مشہور فیملی ہے, ذکر تو نہیں کرنا چاہوں گی ان کے نام کا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رول ہے کہ ہم ایک میل ساتھ لیتے ہیں. ہماری فیملی میں بھی رول تھا کہ ناشتہ سب ساتھ کرتے تھے, جتنے بجے بھی کوئی سوئے 7 بجے ناشتہ جی ہو رہا ہے. اب رو دھو کے اٹھ رہے ہیں, جو بھی ٹوگیدرنیس ہے نا, تو کچھ رولز میرے خیال میں فیملی میں ہونے چاہیے. اچھا, اب امرین یہ بتائیے
کہ ماں باپ اور بچے کے درمیان بھی آج کل معیاری وقت نہیں گزر رہا. جب بچہ روتا ہوا جاتا ہے ماں کے پاس یا کوئی کویشچن کرنے جاتا ہے تو ماں کہتی ہے جاؤ 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 بیٹا ٹیب لے کے بیٹھ جاؤ کونے پہ, موبائل لے کے بیٹھ جاؤ, ٹی وی کھول لو. تو یہ کیا ہے طریقہ کار؟ یہی میں آپ کو بتایا کہ دو جو آسپیکٹس ہیں, ایک اینگل ہم نے کور کیا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ, دوسرا جو ہے جب ہم فیملی ٹائم کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک پرٹیکولر ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے کہ اس میں کتنا ٹائم ایک دوسرے کو دینا ہے. اور کمپلیکیٹڈ ہے بھی نہیں, کچھ بنا بھی دیا, بٹ دیٹ نیڈس ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. اب بہت جو امپورٹنٹ آتا ہے جس گھر میں بچے ہیں وہاں پر, اور اسپیشلی یہاں پہ میں مریم کہوں گی کہ یہاں پہ چونکہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے نیوکلیر فیملیز کا, جوائنٹ فیملیز کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے باقاعدہ ایوننگ میں ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا کہ فادر آئیں, اسپیشلی فادر فگر, چونکہ وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے تو دے آلویز لک فار, کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں, دے آلویز بیکم ہیپی اینڈ دے لک فار دا فادر. اب جب فادر گھر میں آئے تو یہ بہت اچھے طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک میل ایٹ لیسٹ اکٹھا لینا چاہیے, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. اس ٹائم میں میرا خیال اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے گھر جانا ہے, آپ نے اپنے گیجٹس موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھنا ہے, گھر میں آپ انہیں تھوڑا سا بیٹھ کے ٹائم دیں, ان کے کویشچنز اگر بچے کوئی پوچھتے ہیں آپ انہیں کہیں اپنا ہوم ورک لا کے دکھائیں, سو ان کو انوالو کریں. ہم یہ ٹوٹل رسپانسبلٹی ماں کی ڈال دیتے ہیں, وچ از ناٹ اگین رائٹ. دس از ویری مچ امپورٹنٹ فیکٹر جو میں پیرنٹس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جتنی مرضی اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن انہیں دے دے, جتنے اچھے اسکولز میں پڑھا دے, جب تک کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو بچوں کے سامنے وہ پازیٹیو ان کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا, ڈسپلے نہیں ہوگا, تب تک ان کی پرسنالٹی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی. اور یہ بچوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. ایونچولی دیٹ از یور پرائیورٹی, کیونکہ ہم زندگی پر پیسہ جمع کرنے کے لیے وقت لگا دیتے ہیں اور آخر میں وہ پیسہ خرچ کرنے کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں بچتا. چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا جی, ڈاکٹر صداقت کے پاس ایک خاص فارمولا ہے, تعویذ وقت کو مینج کرنے والا. اب تو لوگ ضرور اس کو لیں گے اگر آپ نے تعویذ بولا کے نام پہ کر لیجیے اب ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو. دیکھیں, ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں جی, انہیں ہم کہتے ہیں ایمرجنسیز, ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. جیسے دانت میں درد ہو رہا ہے تو یہ ارجنٹ بھی ہے امپورٹنٹ بھی ہے, تو ہم بھاگ کے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں. صحیح. جیسے کہ مطالعہ کرنا, تعلقات کا معاملہ, اور اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے کہ ایکسرسائز کرنا, یہ ارجنٹ نہیں ہے بٹ امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ چیزیں ہمیشہ پینڈنگ ہو جاتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے. کریٹو تھنکنگ, یہ اچھا کر لیں گے, اس میں کوئی ایسا آپ کے اوپر پریشر نہیں ہوتا. صحیح. لیکن اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, اور آپ یہ چیز اپنا خیال خود کر لے گی, آپ کو لے کے جائے گی ڈاکٹر تک. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو ارجنٹ ہے بٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے سیل فون پہ الارم آیا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے, آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جمعہ مبارک یا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے, تو آپ اگر اسے نہ بھی بر وقت نہ بھی دیکھتے تو اچھا. اسی طرح دروازہ کھٹکا ہے, آپ سمجھیں کہ ارجنٹ ہے, آپ باہر گئے ہیں تو کوئی بندہ جو ہے فقیر جو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں, یا کچھ اس طرح کی چیز, یا چندہ مانگنے والا کوئی آ گیا ہے, تو اس طرح آپ اٹھ کے جب جا کے تو چیزیں کرتے ہیں جو کہ ارجنٹ ہوتی ہیں بٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, تو ان کو ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھا چنک وہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے, جس کا مطلب کہ ہور سناؤ پھر کی حال ہے, یا آج کی پکانا ہے, اچھا پھر کی چل رہا ہے. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں جو کہ نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے, ایک تو ان کو زندگی سے نکالنا ہوتا ہے. پھر جو ارجنٹ ہے پر امپورٹنٹ نہیں ہے ان کو نکالنا ہوتا ہے. جو ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے وہ اپنا خیال خود کر لیں گے. آپ نے صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے, باقی سب کو بھول جائیں. ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو چیز امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے تو اسے کر گزریں, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایمرجنسیز ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ امپورٹنٹ چیز کو آپ ایکسرسائز کریں, امپورٹنٹ ہے, آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, امپورٹنٹ ہے, آپ وہ کام کریں جو امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے,
اسے آپ بیک برنر پہ نہ ڈالیں. تو ہمیشہ امپورٹنٹ چیز جو کہ ارجنٹ نہیں ہے تو فوکس آن دیٹ. جب آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کریں گے اور سنگل فوکس ہوگا آپ کا کسی ایک چیز کے اوپر, باقی چیزیں اپنے اپنے سلاٹ میں خود ہی بیٹھ جائیں گی. امپورٹنٹ, اٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ. اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ارجنٹ نہیں ہے, ڈو اٹ اینی وے. لیکن اگر ارجنٹ ہے تو وہ خود کرا لے گی آپ سے, اور امپورٹنٹ بھی اگر ہے تو. رائٹ ہو. ٹھیک ہے عتیق صاحب, ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ دس؟ میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ یس ڈاکٹر صاحب نے پورا بہترین فارمولا بتا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا میئرمنٹس بھی شروع کریں کہ آپ کر گزرے ہیں یا نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وقت ضائع کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. نہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو پروفیکشنسٹ ہیں لیکن وہ چیزوں کو ٹال مٹول میں لے کے جاتے رہتے ہیں. ان کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ پرفیکشن پروکاسٹینیشن سے نہیں آتی بلکہ ہمیشہ ٹائم پہ کام کرنے سے آتی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل, بہت بڑی بات آپ نے کی. امرین, ہاؤ وڈ یو کنکلوڈ آل دس؟ گیجٹس کا استعمال, ہماری نیشنل سائیکی ہو گئی, بچوں پہ نظر رکھنا ہو گیا, یہ تمام معاملات, کیونکہ اب دیکھیے جیسے کہ نورین لغاری والا واقعہ بھی پیش آیا. اب کس طرح سے ماں باپ بھی نظر رکھیں, بڑا چیلنج ہے ماں باپ کے لیے بھی آج کل کے بچے ریز اپ کرنا. ناٹ ایزی. ایگزیکٹلی. اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں مریم. سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ایز اے نیشن فکسیٹڈ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں. ہم چیزوں کو, جیسے کہ ابھی میرے ڈاکٹر صداقت اور عتیق صاحب نے بھی بات کی کہ چیزوں کو ہم ڈریگ آن کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے اور اگر آپ کو 8 بجے کا کہا ہوا ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی 9 بجے جانا ہے. اگر آپ نے کسی کے گھر فنکشن پہ جانا ہے تو آپ گھنٹہ لیٹ جائیں گے. سو یہ جو ایک ہماری جو انکانشیسلی جیسے کہا کہ ہماری یہ پرسنالٹی اور ہمارے مائنڈ سیٹ بن گئے کہ ہم نے جگہوں پہ لیٹ پہنچنا ہے. تو اس کانسیپٹ کو, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پنکچوالٹی کا کانسیپٹ. نمبر 2 اس میں امپورٹنٹ میں پوائنٹ, جیسے آپ نے بچوں کے لیے پوچھا تو اس میں چونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں تو اسٹوڈنٹس کی جب پوچھا جاتا ہے کہ پرفارمنس کیوں اتنی ہے, وہ کہتے ہیں, دے یوزلی کمپلین کہ میم ٹائم نہیں ہوتا, اتنی اسائنمنٹس ہوتی ہیں. اینڈ وین آئی ایکچولی آسک دیم کہ ٹائم کیوں نہیں ہوتا اپنا, آپ مجھے ٹائم ٹیبل بتائیں, تو ایٹ اے ٹائم وہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اف دے آر میکنگ اینی اسائنمنٹ تو ساتھ ان کی 3-4 ویب سائٹس اور بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. یو سی, اینڈ دے کیپ آن اوپننگ دی, وہ فیس بک بھی چیک کر رہے ہیں, ٹویٹر بھی چیک کر رہے ہیں, ساتھ اسمارٹ فون بھی چیک کر رہے ہیں. اب جب آپ کی کانسنٹریشن ڈسٹریکٹ ہوئے گی تو آبویسلی آپ کی رجسٹریشن جو ہے آف دی کنٹینٹ وہ پور ہوگی اور آپ کو لگے گا یار میں نے گھنٹہ کر لیا لیکن میں نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی ٹپ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پلیز کانسنٹریٹ کریں اور گیجٹس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. نمبر 3 پیرنٹس, اور جو آپ نے فیملی ٹائم کا پوچھا, ڈیلی کا یہ فکس کر لیں, اپنی گریجول بیسس کے اوپر ہیبٹ بنا لیں کہ ہم نے ہاف این آور یا 1 گھنٹہ رات میں ڈنر ٹائم پہ ہم نے گیجٹس یوز نہیں کرنے. میکسیمم ہو تو آپ نیٹ آف کر دیں. آپ نے کہا نظر کیسے رکھیں, یہ نظر تو نہیں رکھ سکتے آبویسلی, بیڈ رومز میں بچے بلینکٹس کے اندر کچھ کر رہے ہیں, اور آپ انٹرنیٹ کو آف کر دیں. سمپل از دیٹ. آپ انٹرنیٹ کی ایکسس کو ختم کر دیں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. لیکن بٹ یو نیڈ ٹو کیپ یور بانڈ ویری اسٹرانگ ود دی کڈس, اور بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کی پہلی ترجیح ہے یا نہیں. بس میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر اپنا وقت بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈیلیگیشن کریں. ڈیلیگیشن جب آپ کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا اور دوسروں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ چیزوں کو سیکھ جائیں گے. اگر آپ گھر میں, دفاتر میں, ہر جگہ اپنے ساتھ لوگوں میں چیزوں کو, you need to appoint managers for things. ٹھیک ہے, ویری نائس. تھینک یو ویری مچ امرین فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صداقت عتیق صاحب, بہت اچھا لگا, انفیکٹ مجھے بہت مزہ آیا اس کا پروگرام کرنے میں. امید ہے کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. نیو پاکستان سے فی الحال اتنا ہی. آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے اور نیو نیوز دیکھتے رہیے.